رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر۔ نام، پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورت کا نام قرار دیا ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بخاری مسلم میں حضرت برا بن عازب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ ہے، یعنی امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے کہ جو امام احمد، ابن ماجہ اور ابن مردویہ نے حضرت عمر سے نقل کی ہیں، مگر ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آخری آیت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ ابو عبید نے فضائل القرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن سیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین یعنی سورۃ بقرہ رکوع نمبر 38 39 قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ نسائی، ابن مردویہ، ابن جریر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس کا ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ بقرہ 28 قرآن کی آخری آیت ہے۔ الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی، اور سعید بن جبیر کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 9 دن کا فصل بیان کیا ہے۔ امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے کہ حضور اکرم کے سورۃ توبہ کی آیات 128 to 129 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہیں۔ مسلم، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورۃ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترمذی، بہقی اور دیگر کتب میں کتاب الحج میں حضرت سرا بنت نبہان کی روایت ہے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، مشعر حرام ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار ہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔
ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ۔ دوسری روایات جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی، ان میں بیان کیا کہ اس صورت کے نزول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ مسند احمد، ابن جریر، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں، اور ابن ابی حاتم، ابن مردویہ قریب اسی مضمون کی روایت بہقی نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو ہیں اس لڑکے جیسے، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ امام بخاری اور ابن جریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے شیوخ بدر سے فرمایا، آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ بخاری، مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن مردویہ، بغوی، بہقی، ابن المنذر۔ موضوع اور مضمون: جیسا کہ مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے
کہ کسی دنیوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو، تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد و افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشیت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کے امام بن جائے۔ مگر ایسی عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے کا اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، مسند احمد، مسلم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورۃ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے یہ الفاظ جاری رہتے سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھی۔ ابن جریر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ ذکر کرتے رہتے تھے، فرماتے رہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ ابن جریر، مسند احمد، ابن ابی حاتم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ نسائی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ سورۃ النصر مدنی ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا توبہ کرنے والا ہے۔ فتح سے مراد کسی ایک مارکے میں فتح نہیں بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد
ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے، لیکن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے اور اس صورت کا نزول 10 ہجری کے آخر میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سرا بنت نبہان کی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے جو ہم نے دیباچے میں نقل کی ہیں۔ علاوہ بریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی اس تفسیر کے خلاف پڑتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح مکہ ہو تو پوری سورۃ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی، پھر یہ صورت آخری صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ فتح مکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کر دی تھیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں کافی دمخم باقی تھا۔ طائف اور حنین کے معرکے اس کے بعد ہی پیش آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال صرف ہوئے۔ نمبر 2، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللہِ أَفْوَاجًا، یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ وقت آ جائے جب پورے پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں۔ یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر نگین ہو چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی، اور تسبیح سے مراد اللہ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس میں حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ آئے کہ یہ تمہارے دیے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل کرم کر سمجھو، اس پر اس کا شکر ادا کرو اور قلب و زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دو کہ اس کے کلمے کا بلند ہونا تمہاری کسی سعی و کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے تمہاری سعی و کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید و نصرت پر منحصر تھی۔ وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے سکتا تھا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت ان سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا۔ اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہے۔ جب کوئی محیر العقول واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے، ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہو سکتا۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو
کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جان فشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کا پورا ادا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ ہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اس سے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر میری حقیر سی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ادب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں سعی و جہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر غرور و فتح میں فخر و غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ استغفار کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔